یہ جو فتح کے اور شکست کے پیمانے اور عزت اور ذلت کے پیمانے تبدیل ہوئے اس دن، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب آپ حق کو سمجھیں گے اور باطل کو سمجھیں گے اور حق اور باطل میں تفریق کریں گے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، اس دن یا اس زمانے میں یہ روش تھی کہ حق اور باطل کو مکس اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ جو گرے ایریا تھا بلیک اینڈ وائٹ سے، اس کو گرے ایریا میں لا کے اور حق کو باطل اور باطل کو حق کی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی لیے امام نے محرم کے دوسرے یا تیسرے دن جب وہاں خطاب کیا تو کہا کہ اب وہ کوئی نہ رہا، کوئی ایسا نہیں ہے جو حق کی طرف دعوت دے اور باطل کو روکے، اور حرام اب حلال ہو رہا ہے، حلال اب حرام ہو رہا ہے۔ جب یہ روش اپنائی گئی تو اس لیے ضروری تھا کہ کوئی خروج کرے، کوئی آواز بلند کرے، کوئی قربانی دے اور کوئی ایثار دے، اور یہی قربانی امام حسین علیہ السلام نے اور ان کی آل نے آج سے 1400 سال پہلے دی۔ اس فرق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس فرق کو آج بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حق اور باطل مکس اپ ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج بھی جو یزیدی کردار ہیں، آج بھی جو یزیدی والے ہیں، جو یزیدی فکر رکھتے ہیں، وہ یہی سوچ ہمارے بچوں میں، اسی طرح ہمارے بچوں کو اور یوتھ کو برین واش کر رہے ہیں، اور حق اور باطل میں جو تمیز ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ کربلا ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ تھی ان تمام کازز کی جو ان 50 ایئرز میں ہوئی۔ ان 50 ایئرز میں، جب 50 ایئرز پہلے ہم دیکھیں 11 ہجری کو 1 لاکھ مسلمان بخن 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 کی صدائیں دے رہے ہیں۔ 50 ایئرز میں یقیناً کچھ ایسے کازز تھے جن کا کمپاؤنڈ ایفیکٹ یہ تھا کہ وہی امت، وہی لوگ، ان کا ہاتھ اور نبی کی آل کی جو ہے چادریں گرائی جا رہی ہیں یا ان کے گلے پہ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آہستہ آہستہ حق اور باطل کی تمیز مٹا دی گئی، ختم ہوتی گئی، اور ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ معصوم ہے، نبی کی آل میں سے ہیں، رسول کا نواسہ ہے، لیکن پھر بھی، اور وہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، وہ کمپیشنیٹ ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کو مارنا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں ایھا الناس اسمعوا قولی، وہ مارنا چاہ رہے ہیں، اور رسول کے نواسے کہہ رہے ہیں اسمعوا قولی، او لوگوں میری بات سنو، لا تعجلوا، جلدی نہ کرو، جنگ میں جلدی نہ کرو، حتی اعظکم، تاکہ میں تمہیں نصیحت کر سکوں۔ سبحان اللہ، جب آپ کے خلاف کوئی جنگ کرنا چاہے، آپ کو کوئی مارنا چاہے، آپ جو ایک عام شخصیت ہے، ہم جو ایک عام شخصیت ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے یہ کیسے سٹیپ اٹھایا، تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ بٹ اگر تربیت نبی کی آغوش میں پائی ہو، جناب موقع پہ فاطمہ بھی سلام اللہ نصیحت کر رہے علیہا، ہیں، بالکل نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ میرے نزدیک جو ایک بہت بڑا میسج ہے، گو کہ کربلا میں بہت سارے آپ کو ایک فضیلتوں کا ایک سمندر ہے، آپ جتنا اس کے اندر جائیں گے غوطہ ہوں گے اتنا زیادہ آپ اپنے لیے درس لے سکتے ہیں، لیکن ایک درس جو بہت زیادہ مہم ہے وہ یہ کہ آپ کربلا کے جب واقع کوئی داستان کو جب آپ پڑھیں تو آپ اس کو سمجھیں کہ کربلا آپ سے یہ مانگ رہا ہے کہ آپ اپنا دل ان کے حوالے کریں۔ آج کے زمانے میں آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ خون بہائیں، جنگ لڑیں، کوئی فزیکل وار نہیں ہو رہی، لیکن ایک سافٹ وار چل رہی ہے، ایک کلچرل وار چل رہی ہے۔ اس جنگ کے خلاف لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا دل امام کے حوالے کریں، کیونکہ
ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک صرف کلچرل چیز نہیں ہے، ایک ظاہری چیز نہیں ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے۔ ہر سال جب محرم تکرار ہوتی ہے تو ایک آسمانی رزق نازل ہوتا ہے، اس کی تجلیاں آپ کو نظر آتی ہیں کہ عاشور کے دن وہی خاک جو سید الشہداء کی خاک ہے، اس میں دوبارہ وہ سرخی نظر آتی ہے، وہ خون کا جوش مانا نظر آتا ہے۔ یہ ایک واضح دلیل ہے اس چیز کی کہ اس کا تکرار ایک ہلکی سی تجلی کرتا ہے ہر سال کہ وہ شدت کیا تھی، وہ بلا کیا کتنی تھی۔ خوبصورت آپ نے بات کی کہ اپنا دل امام کے حوالے کریں۔ ہاں، آپ اپنا دل امام کے حوالے کیوں کریں؟ کیونکہ اس وقت بھی سید الشہداء اس تلاش میں تھے کہ وہ گوہر لے کر آئیں، انسان کو اس کی انسانیت کو سمجھائیں۔ یہ کہ سید الشہداء نے اتنے خطبے دیے، یہ کہ انہوں نے اتنی نصیحت کی، اس لیے کیونکہ وہ جنگ کی در پہ نہیں تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون لوگ سے لوگ ہیں کہ جو واقعاً چاہتے ہیں کہ واپس اپنی انسانیت کی طرف آئیں، اپنی انسانیت کی معراج کو چھوئیں۔ آج بھی یہی پیغام سید الشہداء میں دے رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا ہم حاضر ہیں کہ ہم اپنا دل ان کے حوالے کریں، تبدیلی کے لیے قدم بڑھائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے؟ کیا واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی جو انسانیت ہے، جو کھویا ہوا جوہر ہے ہمارے اندر، کیا ہم اس کی طرف واپس پلٹنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا درس ہے۔ جو جتنا زیادہ اپنا دل ان کے حوالے کرے گا، اس کے اوپر تفکر کرے گا کہ میں کیسے اپنا دل بدل سکتا ہوں، وہ اتنا زیادہ آگے کرے گا۔ جی شامل کرنا چاہوں گی مولا قول معصوم بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو دل جب مولا کے حوالے کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ اپنی معرفت بھی کر رہے ہیں، اور کربلا میں جو آئے 72 کی شکل میں، در حقیقت وہ اپنے وجود کو پہچانتے تھے، اپنے مقصد حیات کو پہچانتے تھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی رضا کو پالیں، رب کی شناخت ہو جائے، تو اپنے نفس کو پہلے پہچانیں، اور نفس پر قدم رکھنا ہی در حقیقت مجھے لگتا ہے فلسفہ کربلا۔ اور اگر نفس پہ آپ نے پہچان لیا نفس کو، وہی اصل کامیابی ہے پھر آپ کی، وہ آپ کی کامیابی کے راستے وہیں سے شروع ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل بہت محمد۔ اہم چیز سب کی گفتگو سے استفادہ کرتا آگے بڑھاتا ہوں کہ جب سید الشہداء خطبہ دے رہے تھے اور اشقیاء، فوج اشقیاء میں سے شور بپا ہو رہا تھا، وہ آپ کی بات سننا گوارہ نہیں کر رہے تھے، تو سید الشہداء نے ایک جملہ فرمایا کہ تم بالکل میری بات نہیں سنو گے، اور اس کی وجہ بتائی۔ وجہ یہ بتائی کہ تم نے غریبوں کے اموال کو کھا لیا ہے، یعنی سید الشہداء اس سسٹم کی کرپشن کو بھی بے نقاب کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے حرام کھایا ہے، اور اس حرام کھانے کے اثرات ہیں کہ ان میں اب یہ تمیز باقی حق و باطل کی تمیز مٹ چکی ہے۔ دوسری طرف شب عاشور ایک بہت ہی اہم نقطہ سید الشہداء نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اپنے جانساروں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اگر کسی آپ میں سے کسی کی گردن پہ قرض ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی کا حق ہے، تو وہ اس قافلے سے علیحدہ ہو جائے۔ یعنی سید الشہداء یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک الہی تحریک اور ایک الہی جو قافلہ ہوتا ہے، اس میں کمزور لوگوں کی گنجائش باقی نہیں ہے۔